یہ قصہ ہے پہاڑی علاقے میں واقع ایک ویران خانقاہ کی اور ایک نیک سیرت لڑکی زلیخا کی، جس کی روح میں قرآن کا نور اور دل میں قربانی کا جذبہ تھا۔ زلیخا ایک یتیم لڑکی تھی، والدین بچپن میں ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ اس کی پرورش اس کی نانی اماں نے کی، جو خود ایک عبادت گزار اور بزرگ عورت تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر سے ہی قرآن حفظ کر چکی تھی اور تہجد کے وقت اٹھ کر نانی کے ساتھ نفل نماز پڑھا کرتی تھی۔ مگر حالات نے کروٹ بدلی۔ نانی اماں کے انتقال کے بعد زلیخا اکیلی رہ گئی۔ دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا، عزیز رشتہ داروں نے جگہ نہ دی۔ پیٹ بھرنے کے لیے اسے محنت مزدوری کرنی پڑی، کبھی گھروں میں صفائی، کبھی مدرسے میں بچوں کو پڑھانا، مگر اس کے لبوں پر کبھی بھی شکوے کا ایک لفظ نہ آیا۔ اسی گاؤں کے ایک عالم نے اسے مشورہ دیا کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک خانقاہ ہے جو عرصہ دراز سے بند ہے، وہاں کچھ دنوں سے صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اگر وہ چاہے تو وہاں جا سکتی ہے۔ زلیخا نے اللہ تمام لے کر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا وہاں راتوں کو عجیب آوازیں آتی ہے، کسی نے کہا وہاں ایک جن قابض ہے جو ہر آنے والے کو یا تو اپنا غلام بنا لیتا ہے یا بھگا دیتا ہے۔ مگر زلیخا نے صرف ایک جملہ کہا، اگر وہاں جن ہے تو میرے اللہ کا اس کا بھی رب ہے، اگر وہاں جن ہے تو میرا اللہ اس کا بھی رب ہے۔ وہاں قرآن مجید، جائے نماز، وہ اور مامی اماں کی دی ہوئی تسبیح لے کر روانہ ہو گئی۔ یہ خانقاہ شیخ جمشید کی تھی، جو کئی سو سال پہلے ایک بزرگ تھے۔ ان کا مزار بھی وہیں موجود تھا، مگر ان کے انتقال کے بعد ان کی کسی شاگرد نے وہاں ایسا عمل کیا جو جائز نہ تھا۔ اس عمل کے نتیجے میں ایک جن رافع خانقاہ میں قید ہو گیا، جو خود ایک عبادت گزار جن تھا، مگر اس پر ظلم کیا گیا۔ رافع کی روح بے چین تھی، وہ برسوں سے کسی ایسی روح کی تلاش میں تھا جو اسے سکون دے سکے۔ جب زلیخا خانقاہ میں پہنچی تو پہلی ہی رات کچھ عجیب سا منظر دیکھا۔ خواب میں ایک سایہ اسے مخاطب ہوا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ زلیخا نے جواب دیا، میں اللہ کی بندی ہوں، اس کی رضا کی تلاش میں آئی ہوں، اگر تم شیطان ہو تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سایہ غائب ہو گیا، مگر رافع کی دل کی دنیا بڑھنے لگی۔ اس کے بعد ہر رات زلیخا تہجد میں گریہ کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتی۔ رافع چھپ کر اسے سنتا، اس کے دل میں سکون اترتا، مگر ایک طرف بھی تھی، کیا مجھے اس پاکیزہ روح سے محبت ہو گئی ہے؟ مگر فوراً خیال آتا، نہیں، یہ محبت نہیں، شاید وہ نور ہے جس سے میں جکڑا جا رہا ہوں۔ ایک رات زلیخا کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، وہ سجدے میں گر گئی، یا اللہ تو رازق ہے، تو چاہے تو پہاڑ سے بھی رزق نکال سکتا ہے۔ صبح خانقاہ کے صحن میں ایک ٹوکری میں تازہ روٹیاں اور پھل پڑے تھے۔ زلیخا سمجھی یہ کہ ہی انسان کا صدقہ ہوگا، مگر یہ رافع تھا۔ رافع اب زلیخا کو سب کچھ دینا چاہتا تھا، محبت، راحت، حفاظت۔ مگر زلیخا میں ایک رات خواب میں واضح دیکھا، اگر کوئی سایہ تجھے محنتیں دے رہا ہے تو وہ تیرا محسن نہیں بلکہ تیرا امتحان ہے۔ اس دن کے بعد اس نے سب چیزیں رد کر دی، قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے خانقاہ کے ہر کونے میں پھونک مار دی۔ رافع تڑپ اٹھا، تم نے مجھے مسترد کیوں کیا؟ زلیخا نے چیخ کر کہا، جو کہ میری محبت کا حقدار صرف میرا خالق ہے، میں اسی کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر سکتی ہوں، مگر اس کو نہیں۔ رافع طبیل جلنے لگا، وہ چیخا، وہ رویا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ تبھی رات کے پچھلے پہر ایک سفید لباس والا بزرگ خواب میں زلیخا کو نظر آیا، بیٹی، تو نے شیطان کی سب سے بڑی چال کو توڑ دیا، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ کل جمعہ ہے، اس خانقاہ میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اور واقعی اگلی صبح گاؤں سے چند بزرگ اس خانقاہ میں پہنچے، انہوں نے ذکر و اذکار سے اس جگہ کو روشن کر دیا۔ زلیخا کو واپس گاؤں لے جایا گیا۔ رافع وہیں رہ گیا، مگر اب وہ جن نہیں رہا تھا، اس کی روح آزاد ہو چکی تھی۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، زلیخا، تو نے مجھے آزاد کیا، مگر تیرا رب تجھے وہ مقام دے گا جو فرشتوں سے بھی بلند ہوگا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محبت پاک ہو تو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جنات کا وجود ہے، مگر ہمارا رب ان سے بڑا ہے۔ عورت کمزور نہیں، اگر وہ ایمان پر ڈٹ جائے تو شیطان بھی اس سے ہار مان لیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ماں کی دعا، نامی کی تربیت اور قرآن کا نور، یہی اصل تحفظ ہے۔